لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت کی اذان کے ہر الفاظ اور طریقہ جو ہے احادیث سے ثابت ہے، وہ بھی ایک دو حدیث نہیں بلکہ متعدد احادیث سے جو ہے ہر الفاظ ثابت ہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے کا پکارنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی سے یہ چیز جو ہے پائی جاتی ہے۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان پکارا کرتے تھے یا اور مؤذن جو اذان پکارا کرتے تھے میرے آقا کے سامنے، اس اذان کے اندر جو ہے الصلاۃ خیر من النوم بھی پایا جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی جدید یعنی نیا کام نہیں ہے، یا یہ کوئی لفظ بعد میں گڑا نہیں گیا، بلکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ہی اس چیز کو جو ہے پکارا گیا ہے، اور اذان کے اندر جو ہے اس کو داخل میرے آقا نے کیا ہے۔ مشکات شریف کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مؤذن جو ہے وہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوا، یعنی وہ یہ بتانے کے لیے آیا کہ نماز فجر کا وقت جو ہے ہو چکا ہے، آپ جو ہے مسجد تشریف لے چلے۔ آپ مسجد تشریف لے چلے تو جب وہ مؤذن اطلاع دینے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے آیا، بتانے کے لیے آیا، تو اس نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ سو رہے تھے۔ آپ سو رہے تھے تو مؤذن نے جو ہے الصلاۃ خیر من النوم کہا، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس مؤذن نے جو ہے اس الفاظ کو پکارا، اس الفاظ کو ادا کیا۔ اب یہ الفاظ
جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ٹکرایا، جب یہ الفاظ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر کے کانوں سے ٹکرایا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ یہ لفظ یعنی الصلاۃ خیر من النوم جو ہے اس کو فجر کی اذان میں داخل کر لے، اس کو فجر کی اذان میں داخل کر لے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، کچھ احادیث کے اندر تو یہ ملا کہ میرے آقا نے حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ فجر کی اذان کے اندر اس کو داخل کیا جائے، اور ایک حدیث کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے یہ حکم دیا کہ اس کو فجر کی اذان کے اندر داخل کیا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک کی شرح میں جو ہے حضرت مفتی احمد یارقا نعیمی علیہ الرحمہ جو ہے آپ لکھتے ہیں، حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ یہ کلمہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اذان فجر میں داخل تھا، یعنی ایسا نہیں کہ اب دو احادیث مل گئی، دو طرح کی حدیث آ گئی تو اب اس پر اعتراض پیدا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے نبی کے زمانے میں داخل کیا گیا اذان کے اندر یا عمر کے زمانے میں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ چیز جو ہے الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ نبی کے زمانے میں ہی داخل کیا گیا، اور جو حضرت عمر نے حکم دیا اس میں جو ہے کچھ حکمتیں تھی، جیسے کچھ چیزوں کو تازہ کرنے کے لیے یعنی اس کی تاکید کرنے کے لیے کہ یہ کام ضرور کیا جائے، لوگ کہہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے یہ چیز تو اذان کے اندر داخل تھی، مگر حضرت عمر نے جو ہے تاکیداً جو ہے مؤذن کو یہ حکم دے دیا کہ اس کو جو ہے اذان کے اندر داخل کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے جو ہے اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر مان ہی لیا جائے کہ الصلاۃ خیر من النوم کو حضرت عمر نے اذان فجر کے اندر داخل کیا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ ابن ماجہ کے اندر ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، یعنی میرے آقا نے حکم دیا کہ تم جو ہے میری سنت پر بھی عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت پر عمل کرنا۔ تو اب اگر یہ مان لیا جائے کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں اذان کے اندر داخل کیا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے میری بھی سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت پر عمل کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہے، اب تراویح کی نماز جو ہم اور آپ جماعت سے ادا کرتے ہیں اس کی ابتدا جو ہے حضرت عمر کے زمانے سے ہوئی۔ اب حضرت عمر کے زمانے سے ہونے کی وجہ سے یہ حضرت عمر کی سنت ہو گئی، تو میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت پر تم عمل کرنا، اس کو لازم پکڑ لینا۔ تو مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا اور تب سے لے کر آج تک جو ہے ہر مسجد کے اندر تراویح کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، جب تم اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور جب تکبیر کہو تو جلدی جلدی کہو۔ یعنی اس
حدیث پاک کے اندر جو ہے میرے آقا نے اذان دینے کا طریقہ سکھایا. حضرت بلال کو اذان دینے کا طریقہ سکھایا کہ اے بلال، جب تم اذان دیا کرو تو ٹھہر ٹھہر کر دیا کرو، یعنی جلدی جلدی نہ اذان دیا کرو، اور جب تکبیر کہا کرو تو جلدی جلدی تکبیر کہا کرو. تو اس حدیث پاک سے جو ہے اذان دینے کا طریقہ معلوم ہوا، یعنی اذان اطمینان کے ساتھ دی جائے، اور جب تکبیر کہی جائے تو تکبیر جو ہے جلدی جلدی کہنا چاہیے. اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ میرے آقا نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر جو ہے باہم تلوار چلتی. یعنی اگر مسلمان یہ جان جائے کہ اذان دینے پر کتنا ثواب ملتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ باہم یعنی آپس میں وہ اذان دینے کے لیے تلوار نکالنے. یعنی ایک شخص یہ کہتا کہ میں اذان دوں گا، دوسرا شخص یہ کہتا کہ میں اذان دوں گا، تیسرا شخص یہ کہتا کہ میں اذان دوں گا. اگر مسلمان یہ جان جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر جو ہے باہم تلوار چلتی. اب میرے مسلمان بھائیوں، مؤذن کی عظمت و فضیلت جو ہے اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کے اقوال سے لگائے. یعنی کچھ صحابہ کرام نے مؤذن کی فضیلت عظمت کو بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے وہ جو ہے کتنا ثواب حاصل کرتا ہے، کون سے مقام پر وہ فائز ہو جاتا ہے، وہ کون سی عظمت کا حامل ہو جاتا ہے. تنبیہ الغافلین کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں مؤذن ہوتا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں مؤذن ہوتا یعنی اذان دینے والا ہوتا تو فرض حج کے بعد حج اور عمرہ نہ بھی کرتا تو مجھے کوئی فکر نہ ہوتی. یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر میں مؤذن ہوتا، اذان دینے والا ہوتا، میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہوتی کہ میں 5 وقتہ اذان دو، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جو حج فرض ہوتا وہ حج میں ادا کر لیتا، اس کے بعد اگر زندگی میں موقع نہ کی ملتا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ مقام ہے مؤذن کا، اذان دینے والے کا. اور میرے مسلمان بھائیوں، کنز العمال کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسن و حسین یعنی حسنین کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے حضور سے جو ہے حسن و حسین کو مؤذن بنانے کی درخواست نہیں کی. حضرت علی افسوس کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نبی سے یہ چیز نہیں مانگا کہ یا رسول اللہ امام حسن کو جو ہے مؤذن بنا دیا جائے، امام حسین کو جو ہے مؤذن بنا دیا جائے. میں نے نبی کی ظاہری زندگی میں جو ہے میں نے نبی سے اس چیز کو نہیں مانگا. حضرت علی اس پر جو ہے افسوس کر رہے، حضرت علی اس پر افسوس کر رہے ہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں،
تنبیہ الغافلین کے اندر ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو جہاد نہ بھی کرتا تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شخصیت ایسی ہے کہ اسلام کے اندر حضرت عمر کے زمانے میں جتنے بھی علاقے فتح ہوئے ہیں ان میں سے جو ہے اکثر علاقوں کو فتح کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو اس شخصیت کا نام جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو جہاد نہ بھی کرتا، یعنی آپ کے اوپر اتنا بڑا تاج تو جہاد کا پہلے سے ہی ہے، مگر آپ کی تمنا دیکھیں کہ آپ کی تمنا جو ہے مؤذن بننے کی ہے، آپ کی تمنا مؤذن بننے کی ہے کہ مجھے یہ موقع نہیں مل سکا کہ میں مؤذن بن پاؤں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جو ہے یہ موقع نہ ہی ملتا کہ میں جہاد میں جاتا اور مجھے یہ موقع مل جاتا کہ میں اذان دینے والا ہو جاتا، مؤذن ہو جاتا، اس پر آپ نے جو ہے افسوس ظاہر کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے اندر جو ہے مؤذن کا بہت ہی بلند مقام ہے، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ جو پنج وقتہ اذان دیتا ہے اس کو اسلام نے جو ہے بہت ہی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کنز العمال کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ زنان، یعنی میرے آقا نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو، میرے آقا نے فرمایا اے عورتوں جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے یعنی بلال کہتے ہیں تم بھی کہو کہ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا۔ یعنی میرے آقا نے حکم یہ دیا کہ جو اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ اذان ایک ہی شخص دے گا اور مسلمان ڈھیر سارے ہوتے ہیں، تو اب ایسا نہیں کہ اسلام نے اور مسلمانوں کو محروم کر دیا نیکیوں سے، نہیں، میرے آقا نے حکم دیا کہ جب مؤذن اذان کہے اور جو الفاظ جو کلمہ مؤذن ادا کرے تم بھی جو ہے اس کو دہراؤ، تم بھی دہراؤ، تو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم ایک کلمہ ادا کرو گے، ہر کلمے پر جو ہے اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکی لکھے گا، یعنی ہر کلمے پر 1,00,000 نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان دہرانے والے کو ملے گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا اور 1000 درجے جو ہے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ انعامات کب ملے گا؟ جب ہم اذان کے جواب دیں گے، جب ہم اذان ہوگی اور مؤذن جو کلمہ ادا کرے گا اس کا ہم جواب دیں گے، تو یہ انعام جو ہے اللہ کی طرف سے جواب دینے والے کو ملتا ہے کہ ہر کلمہ پر 1,00,000 نیکی اور 1000 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 1000 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور عورتوں نے جو ہے میرے آقا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ انعام تو عورتوں کو ملے گا تو مردوں کو کیا ملے گا؟ یعنی جب مرد جواب دیں گے تو ان کو کیا انعام ملے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مردوں کے لیے دونا، یعنی اس کا ڈبل
آدمی جواب دیتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، عورت کو یہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ تکبیر بھی سنتا ہے اور اذان بھی سنتا ہے، تو تکبیر کے اندر بھی دہرایا جاتا ہے یعنی جواب دیا جاتا ہے، اور اذان کے اندر بھی جواب دیا جاتا ہے، اس لیے مرد کا جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے، اور عورت جو ہے اس کے کانوں تک صرف اذان کی آواز پہنچتی ہے، تو عورت جو ہے صرف اذان کا جواب دیتی ہے، اس لیے اس کو ایک حصہ ملتا ہے اور مرد کو جو ہے 2 حصہ مل جاتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کا جواب دے، یعنی مؤذن کا جواب دینے کا ہو میرے آقا نے دیا۔ جب جواب مکمل ہو جائے یعنی اذان مکمل ہو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو ہے درود پڑھا جائے، اذان مکمل ہو جائے مجھ پر درود پڑھا جائے، پھر جو ہے وسیلے کا سوال کیا جائے، یعنی اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وسیلے کا سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ میرے آقا نے دیا کہ پہلے جو ہے تم اذان کا جواب دو، پھر جب اذان مکمل ہو جائے مجھ پر جو ہے درود شریف پڑھو، اور درود شریف مکمل کرنے کے بعد پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ دعوت تامہ، یعنی جو اذان کے بعد کی دعا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جو ہے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اذان مکمل ہونے کے بعد جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جو ہے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اذان کو باغور سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے، اور جواب دینے کے بعد جب اذان مکمل ہو جائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے، اور درود شریف کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ کر جو ہے میرے آقا نے جو فضیلت بیان کی ہے اس فضیلت کا حامل بننا چاہیے۔ آخری بات سن لے، اذان کے آداب۔ اذان کے آداب جو ہے یہ بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ ہم اذان کے آداب اگر بجا نہیں لائیں گے تو بہت سارے نقصانات کے جو ہے ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ بہار شریعت کے اندر ہے کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے جو ہے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام کاج جو ہے اس کو روک دینا چاہیے۔ جب اذان ہو، چاہے آپ سلام کر رہے ہو یا کوئی شخص آپ سے سلام کر رہا ہو یا کوئی کام آپ کر رہے ہیں، تو اس کو جو ہے بند کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو جو ہے تلاوت کو بھی روک دینا چاہیے۔ یہ آداب اذان ہے، اور اذان کو باغور سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اگر آپ نے جو ہے اذان کے وقت آداب کو نہیں بجا لایا تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس پر جو ہے معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہوتا ہے، یعنی وہ شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا یا نہیں جائے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے۔ جو شخص اذان کے وقت باتوں میں
مشغول رہتا ہے. اس لیے اذان کے وقت جو ہے بات نہیں کرنی چاہیے, خاموشی کے ساتھ اذان کو سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کی جا سکے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو متعلق توفیق عطا فرمائے. سنت